سوچنا جرم نہیں ہے۔ جاپان کی اگر ہم بات کریں تو پچھلے 30 سالوں میں جاپان میں کوئی چوری، کوئی ڈکیتی، کوئی قتل، کوئی واردات تک نہیں ہوئی، اور ان 30 سالوں میں جاپان میں ایک شخص تک بھوکا نہیں سویا۔ اگر ان کے ممالک میں کوئی زلزلہ آ جاتا ہے تو وہ محسوس سامان کیمپوں میں رکھ دیتے ہیں، اور ہر بندہ اپنی ضروریات کے مطابق وہ سامان لے کر چلا جاتا ہے۔ ایمانداری کے انڈیکس کے مطابق جاپان دنیا میں پہلے نمبر پر ہے۔ 1 کروڑ روپے اگر آپ زمین پر پھینک دیں تو اس کو اٹھانے والا کوئی نہیں۔ ترقی اور ٹیکنالوجی میں دنیا سے 10 سال آگے جیتے ہیں، اور کام اتنی محنت اور ایمانداری سے کرتے ہیں کہ ان کا جو وزیر اعظم ہے ان کو ہاتھ جوڑ کر آرام کا مشورہ دیتا ہے۔ وقت کے اتنے پابند ہیں کہ اگر کوئی 5 منٹ کوئی ریل یا کوچ لیٹ ہو جائے تو پوری کی پوری کمپنی بند ہو جاتی ہے۔ ان کا حسن اخلاق اتنا اچھا ہے کہ لوگ ان کا منہ دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ بے ایمانی اور 2 نمبری کا تصور ان کے ہاں پیدا بھی نہیں ہوتا۔ اور دوسری طرف ہمارا ملک جس میں لاکھوں لوگ تبلیغی اجتماعات کے لیے جاتے ہوں، تبلیغی جماعت کے لیے سفر کرتے ہوں، جس ملک میں بڑے بڑے عیدوں اور جمعہ کے اجتماعات ہوتے ہوں، جس میں لاکھوں لوگ یوم عاشور والے دن غم حسین میں عزاداری کرتے ہوں، یوم میلاد النبی کے موقع پر لاکھوں لوگ میلادوں میں شریک ہوتے ہوں، اور وہ ملک ایمانداری کے انڈیکس کے مطابق 170 نمبر پر آئے، تو یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں۔